اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضرت عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی قوم کو دعوت دینا۔ حضرت عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ حج کرنے گئے تو میں نے مکہ میں خواب میں ایک چمکتا ہوا نور دیکھا جو کعبے سے نکل رہا تھا، اور اس کی روشنی سے یثرب جو کہ مدینہ کہلایا ایک پہاڑ اور جوہینہ کا اشر پہاڑ روشن ہو گئے، اور مجھے اس نور میں یہ آواز سنائی دی کہ اندھیرا چھٹ گیا ہے اور روشنی بلند ہو کر پھیل گئی ہے اور آخری نبی آ چکے ہیں۔ وہ نور میرے سامنے دوبارہ چمکا، یہاں تک کہ میں نے ہیرا شہر کے محلات اور مدائن شہر کا سفید محل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس نور میں یہ آواز سنائی دی کہ اسلام کا ظہور ہو چکا اور بت توڑ دیے گئے اور رشتے جوڑ دیے گئے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، قریش کے اس قبیلے میں کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، اور میں نے ان کو اپنا خواب سنایا۔ جب میں اپنے علاقے میں پہنچا تو وہاں یہ خبر پہنچی کہ احمد نامی ایک آدمی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو میں وہاں سے چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اپنا خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا، اے عمرو بن مرہ، میں وہی نبی ہوں جس کا تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں ان کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ خون کی حفاظت کریں اور صلہ رحمی کریں اور ایک اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کو چھوڑ دیں اور حج بیت اللہ کریں، اور 12 مہینوں میں سے رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھیں۔ جو میری یہ بات مانے گا اسے جنت ملے گی، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اے عمرو، ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی ہولناکی سے امن دیں گے۔ میں نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ جو حلال و حرام لے کر آئے ہیں میں اس سب پر ایمان لے آیا۔ حالانکہ یہ بات بہت سی قوموں کو بری لگے گی۔ پھر میں نے آپ کو وہ چند اشعار پڑھ کر سنائے جو میں نے آپ کے نبی ہونے کی خبر سن کر کہے تھے۔ ہمارا ایک بت تھا اور میرے والد اس کے خادم ہوا کرتے تھے۔ میں نے کھڑے ہو کر اس بت کو توڑ دیا، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا، اور میں یہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق ہیں، اور میں پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کو سب سے پہلے چھوڑنے والا ہوں، اور میں نے اپنی پنڈلی سے لنگی کو اوپر اٹھا لیا اور میں ہجرت کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ تک پہنچنے کے لیے مشکل راستوں اور سخت زمینوں کو طے کر رہا ہوں۔ میں یہ ساری پریشانی اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ میں اس ذات کی صحبت میں رہا کروں جو خود بھی لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اور ان کا خاندان بھی، اور جو اس اللہ کے رسول ہیں جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے اور آسمانوں کے اوپر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سن کر کہا، شاباش اے عمرو بن مرہ۔ پھر میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے میری قوم کی طرف بھیج دیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی میرے ذریعے سے فضل فرما دیں جیسے آپ کے ذریعے سے مجھ پر فضل فرمایا ہے۔ تو آپ نے مجھے بھیج دیا اور یہ ہدایت دی کہ نرمی سے پیش آنا اور صحیح اور سیدھی بات کہنا، سخت کلامی اور بدمزاجی سے پیش نہ آنا، اور تکبر اور حسد نہ کرنا۔ میں اپنی قوم کے پاس آیا اور میں نے کہا، اے بنی رفاعہ، بلکہ اے قبیلہ جوہینہ، میں تمہاری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، اور تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم خون کی حفاظت کرو اور صلہ رحمی کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو اور بیت اللہ کا حج کرو، اور 12 مہینوں میں سے رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھو۔ جو مان لے گا اسے جنت ملے گی، جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اے قبیلہ جوہینہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عربوں میں سے بہتر قبیلہ بنایا ہے، اور جو بری باتیں عرب کے دوسرے قبیلوں کو اچھی لگتی تھیں، اللہ نے جاہلیت کے زمانے میں بھی تمہارے دلوں میں ان کی نفرت ڈالی ہوئی تھی، کیونکہ وہ دوسرے قبیلے 2 بہنوں سے اکٹھی شادی کر لیا کرتے تھے اور جنگ کی حرمت والے مہینوں میں جنگ کر لیا کرتے تھے، اور اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے۔ بنی لوئی بن غالب، اللہ کے بھیجے ہوئے اس نبی کی بات مان لو، دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی ملے گی،
حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ میری قوم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آیا، صرف ایک آدمی نے آ کر کہا، اے عمرو بن مرہ، اللہ تیری زندگی کو تلخ کرے، کیا تم ہمیں اس بات کی حکم دیتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنا شیرازہ بکھیر دیں اور ہم اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کریں جو عمدہ اور بلند اخلاق والے تھے؟ یہ تہامہ کا رہنے والا قریشی ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ نہ ہمیں اس سے محبت ہے، نہ ہم اس کی بزرگی تسلیم کرتے ہیں۔ پھر وہ خبیث یہ شعر نعوذ باللہ پڑھنے لگا کہ ابن مرہ ایسی بات لے کر آیا ہے جو اس آدمی کی بات نہیں ہو سکتی جو چاہتا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابن مرہ کا قول و عمل ایک نہ ایک دن ضرور گلے کا چھچوندر بن کر رہے گا، چاہے اس میں کچھ دیر لگے۔ وہ ہمارے گزرے ہوئے بزرگوں کو بیوقوف ثابت کرتا ہے، جو ایسا کرنا چاہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اللہ اس کی زندگی کو تلخ کر دے اور اس کی زبان کو گونگا اور آنکھوں کو اندھا کر دے۔ راوی کہتے ہیں، اللہ کی قسم مرنے سے پہلے ہی اس آدمی کے سارے دانت گر چکے تھے اور وہ اندھا ہو چکا تھا اور اس کی عقل خراب ہو چکی تھی اور اسے کسی کھانے میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے حضرت عمرو اپنی قوم کے مسلمانوں کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا استقبال کیا اور ان کو لمبی عمر کی دعائیں دیں اور ان کو ایک خط لکھ کر دیا جس کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ عزیز کی جانب سے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خط ہے جو رسول سچے حق کو اور حق بات بتانے والی کتاب کو لے کر آئے ہیں۔ یہ خط عمرو بن مرہ کے ہاتھ جہینہ بن زید قبیلے کے نام بھیجا جا رہا ہے۔ سارا نیچے کا اور ہموار علاقہ اور وادیوں کا نیچے اور اوپر کا علاقہ سب تمہارا ہے، جہاں چاہو اپنے جانور چراؤ، اس کا پانی استعمال کرو، شرط یہ ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ دیتے رہو اور 5 نمازیں پڑھتے رہو۔ بھیڑ بکریوں کے 2 ریوڑ اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان کی تعداد 120 سے زیادہ ہو اور 200 سے کم ہو تو زکوٰۃ میں 2 بکریاں دی جائیں گی، اور الگ الگ ریوڑ ہوں اور ہر ریوڑ میں 40 یا اس سے زیادہ بکریاں ہوں تو ہر ایک میں سے ایک ایک بکری دی جائے گی۔ کھیتی باڑی کے کام آنے والے اور پانی نکالنے والے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور تمام حاضر مسلمان ہمارے اس معاہدے پر گواہ ہیں۔ بقلم قیس بن شماس۔ یہ حدیث کنز الامال حصہ 7 پیج نمبر 64، بدایہ حصہ 2 پیج نمبر 351، مجمع حصہ 8 پیج نمبر 244 پر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔